نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہم سمپل طریقے سے، سادہ طریقے سے، عام فہم رکھنے والی تمام پبلک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ ہیں اور آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ جب آپ اپنے آپ کو تلاش لیں گی، اپنا گول نکال لیں گی اپنے اندر سے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کس لیے بھیجی گئیں، تو پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کیا اسٹرگل کرنی ہے اس کے بارے میں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ عادات چھوڑنے کی یا چیک کرنے کی کہ جو عادات ہمارے گول کو، ہمارے مقصد کو، ہماری سمت کو، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ ہم ایک نہیں دو ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو تین ہیں، ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح اور ایک ہمارا نفس۔ زیادہ نہیں الجھتے، ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے مثال سے کہا تھا کہ ڈبہ ہوتا ہے، کنٹینر ہوتا ہے، پیکنگ ہوتی ہے نہایت خوبصورت، نہایت یونیک، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اتنا منفرد بنایا جائے کہ وہ اٹریکٹ کرے۔ اسی طرح جو انسان ہے، اس کا جسم، اس کو ہم بہت فٹنس کہہ لیں، اس کی خوبصورتی کہہ لیں، اس کی تراش خراش کہہ لیں، اس کا خوبصورت لباس کہہ لیں، اس پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ بالکل اپنے آپ کو چھوڑے رکھتے ہیں تو ان کی شخصیت بالکل ڈیمیج سی ہو جاتی ہے، اور ان کے اس حلیے کو دیکھ کے انسان ایک غلط رائے قائم کر لیتا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اصل چیز جو مطلوب ہے اللہ کو، اور جس چیز کے ساتھ ہم اللہ سے ملیں گے، وہ ہماری روح ہے۔ اور وہاں میں نے بات کی تھی کہ وہ دھیان رکھیں کہ ڈبے کے اندر یا کنٹینر کے اندر یا پیکنگ کے اندر چیز ڈیمیج تو نہیں ہوئی ہوئی، گلی سڑی ہوئی تو نہیں، ایکسپائری تو نہیں ہوئی ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے، ہمارا اندر گل سڑ رہا ہوتا ہے، غصے سے، غیبت، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اور بہت سی چیزیں ان لمیٹڈ، اور ہمارے اندر اللہ ہی نے ڈالی، خیر اور شر، یہی تو یہاں پہ مقابلہ ہے جو اللہ نے جنت میں کروا کے پہلے شیطان کے ساتھ آدم علیہ السلام کا، اور پھر دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اس طرف میں ابھی نہیں جاتی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ روح ہماری بیمار ہوتی ہے اور علاج ہم جسم کا کرتے ہیں۔ ہماری غصے، غیبت، کینہ پروری، حسد، بغض، وہ ہمیں بلڈ پریشر، پھر ہمیں ڈپریشن، پھر ہمیں سر درد اور بہت سی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ جب میں نے سورۃ بقرہ کی تفسیر کی تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہاں سارے مرض میں نے ڈیٹیل سے بتائے تھے۔ تو اب علاج کرنا ہے ٹانگوں کا اور کریں آپ بازو کا، تو بے وقوفی ہے نا۔ سر میں درد ہے اور آپ پیر پہ ملم ملیں، آپ کہیں گے ناممکن، ہم اتنے تو نہ سمجھ نہیں ہیں۔ لیکن در حقیقت ہم اس سے بھی زیادہ نہ سمجھیں کہ روح کا علاج چاہیے اور کرتے ہم جسم کا۔ اور ڈاکٹرز بھی اس چیز پہ اب متفق ہیں کہ بیماری کا آغاز دماغ سے ہی ہوتا ہے، اور دماغ
میں ہم نے بہت کچھ سما رکھا ہے، بہت کچھ. اب وہ اتنا کوڑ کباڑ ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے کہ اس کے نیچے جو اصل چیز ہے ڈھونڈنے سے مل ہی نہیں رہی، جو کہ زندگی میں آنے کا ہمارا مقصد تھا. تو اس لیے کوڑ کباڑ کو نکالنا پڑے گا. جب اس کو نکالیں گے تو نیچے وہ کہیں دبا ہوا ہمیں مل جائے گا، جو کہ ہمارا اصل خزانہ ہے. تو جس طرح انسان اپنے جسم کو بہتر بناتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بہتر بنانے کی بے حد ضرورت ہے. جب یہ دونوں بہتر ہوں تو سمت درست ہوتی ہے، دماغ صحیح سمت میں کام کرتا ہے. انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ وجہ ذہن میں آئی ہے یا کوئی اور چیز ہے. جیسے سمپل سی مثال ہے، جسم کو کرنٹ لگے تو بغیر کسی سوچے سمجھے ہاتھ فوری طور پر پیچھے کی جانب حرکت کرتا ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو سوچنے سے پہلے یہ فیصلہ کرواتی ہے کہ ہاتھ پیچھے ہٹانا ہے. اب بعض معاملات کے پیچھے ذہن ہوتے ہیں، جبکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے نفس ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ چاہیں تو پھر پیچھے نفس ہے آپ کے. اور پھر بعض دفعہ انسان چاہتا ہے، اس کا ذہن کہتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. یعنی نفس کی 3 اقسام ہے نا، میں ابھی اس میں جاننا نہیں چاہتی. لفظ امارہ، لفظ لوامہ، نفس مطمئنہ. تو ایک وہ جو نفس ہے نا جس کی خاطر ہم اس دنیا میں آئے، وہ ہے نفس مطمئنہ، کہ میں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاروں، دوسروں کی مدد کروں، دوسروں کے کام آؤں، دوسروں کی خاطر اپنا وقت استعمال کروں، میری توانائیاں دوسروں کے لیے استعمال ہوں، میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے. یہ کام نفس مطمئنہ کرواتا ہے. اور نفس مطمئنہ انسان کو ہر حال میں مطمئن رہنے کو کہتا ہے. اب نفس مطمئنہ کہاں چلا جاتا ہے، کہاں کھو جاتا ہے؟ اس کے لیے ہم وہ اپنی کچھ عادات ہیں جن کو ہم اپنے اندر سے نکالیں گے، نوٹ کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ نکالیں گے، تاکہ وہ جو عادات ہیں وہ ہمیں نفس مطمئنہ سے طرف جو بڑھنے سے روکتی ہیں ان کو ختم کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح نفس مطمئنہ نہ بنے اور ہماری روح نفس امارہ اور نفس لوامہ تک کی ہو کر رہ جائے.